السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ایک اور سیاسی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کا اعلان کر دیا گیا اس ایک تقریب میں، جو کہ اصولی طور پر ایک پریس کانفرنس تھی۔ اس میں اس کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن کوئی سوال جواب نہیں لیے گئے، جو کہ اس طرح کے ایک ایونٹ کے لیے ایک بڑی انہونی سی بات ہے۔ عموماً اس موقع پر سوال جواب ہوتے ہیں، مشکل سوالات پوچھے جاتے ہیں، مطمئن کیا جاتا ہے پریس کو، لیکن یہاں پر اس قسم کا کوئی سوال جواب کا موقع نہیں دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ایسی سیاسی جماعتوں سے جو بنائی جاتی ہیں، اسی طرح بنتی ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہوتا ہے اس کے بعد وہ تاریخ کا ایک فٹ نوٹ بن جاتی ہیں، تاریخ کے کسی کوڑے دان میں چلی جاتی ہیں۔ یہ جماعت کہاں جائے گی، کدھر تک پہنچے گی؟ بہت سے سیاسی لوگوں نے اس کو جوائن کر لیا ہے، جو پہلے یہ اعلانات کرتے رہے کہ ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں، آخر انہوں نے اس سیاسی جماعت کا اعلان کیا کہ وہ اس سیاسی جماعت میں جانا چاہتے ہیں، اور آج وہ اس کے سٹیج پہ موجود تھے۔ ایک خصوصی جو چیز سٹینڈ آؤٹ کی وہ فواد چودھری صاحب، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا نام اس سٹیج پر لکھا گیا تھا ایک کرسی پر، لیکن انہوں نے اس چیز کو یا اس بات کو بہتر جانا کہ وہ آڈینس میں بیٹھیں اور اس طرح چہرہ چھپا کے بیٹھے رہیں۔ کیا وہ خوش نظر آ رہے ہیں آپ کو ان تصاویر میں، اس ویڈیو میں؟ کیوں وہاں پہ موجود تھے؟ اس کا جواب فواد چودھری صاحب ہی دے سکتے ہیں، لیکن جو انیشل تقاریر کی گئی علیم خان صاحب کی جانب سے اور جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے، جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، میری عمر گزر گئی، 75 سال سے میں یہ سن رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور وہ نازک دور ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا وجہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد ہم دوبارہ ایک نئے نازک دور میں داخل ہو جاتے ہیں؟ وہ نازک دور چلتا ہے، پھر ایک جگہ آ کے رکتا ہے، اور ایک اور نازک دور پاکستان کا شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کب ہم اس نازک دور سے جان چھڑا پائیں گے یا اس سے نکل سکیں گے؟ ترین صاحب نے ایک اور بات کی کہ میں ایک روایتی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایک غیر روایتی سیاستدان ہوں۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات کی ترین صاحب نے۔ 2002 میں وہ کاف لیگ کا حصہ تھے، پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی، پھر انہوں نے ایک کلین پارٹی بنائی، پھر انہوں نے تحریک انصاف جوائن کی، اور اب وہ ایک قیام استحکام یا استحکام پاکستان، ابھی عادت پڑے گی آہستہ آہستہ، استحکام پاکستان IPP پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایز اے سے دیر آر نو پرفیکٹ مین، اونلی پرفیکٹ انٹینشنز۔ پرفیکٹ لوگ نہیں ہوتے، انٹینشنز ہوتی۔ اس کے پیچھے انٹینشن اور نیت کیا ہے، یہ بھی وقت آنے کے ساتھ ساتھ جب یہ فٹ نوٹس کھلیں گے اور تاریخ اپنا فیصلہ دے گی، وہ لکھے جائیں گے۔ لیکن امیر لوگ ہیں، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ATMs ہیں یہ عمران خان صاحب کی۔ تو میں کہیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نو کنٹری کین پروگرس، کوئی ایسا ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی سیاست اس کی انڈسٹری سے زیادہ منافع بخش ہو جائے۔ اف دا پالیٹکس بیکمز مور پروفیٹیبل دین اٹس انڈسٹری۔ اور یہ بھی کہ جس ملک میں سیاستدان انٹرپرینور سے یا بزنس سے زیادہ امیر ہو، اٹ مینوفیکچرز پاورٹی، اس سے صرف غربت ہی جنم لیتی ہے۔ عمران خان صاحب پھر معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ تھے، اور اب انہوں نے اپنی ایک نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سارے میں جو عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ترین صاحب کے بارے میں کہ ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان کی ترین صاحب کے ساتھ۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ ان کے جتنے ساتھ کے لوگ ہیں، امن چودھری ہماری کیبنٹ میں ایڈوائزر ہیں۔ سو انہوں نے ایک آئیڈیل ورکنگ ریلیشن شپ کی بات کی۔ یہی لوگ جہانگیر ترین کے خلاف کیا کیا بات کرتے رہے، شوگر مافیا، شوگر کنگ، کیا کہتے تھے ذرا وہ بھی سنیں۔ یہ ATM مشین، قرضہ خور، لودرا کے عظیم بزرگوں، اس الیکشن میں آپ نے عوام کی عدالت نے انصاف کر دیا۔ بالکل مافیا کا ہیڈ جو ہے ڈان تھا یا ڈان ہے، وہ جہانگیر ترین ہے، جس کو انہوں نے بھگا دیا۔ کیوں نہیں ڈالا اس کو ECL کے اوپر؟ وہ ان کے کپڑے اتار دے گا، اس کو کنفرنٹ کر کے دیکھیں۔ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جہانگیر ترین، جس کو سپریم کورٹ نے جھوٹا قرار دیا، کل وہ کہہ رہے تھے موصوف کہ شرمناک ہے کرپشن کرنا، جو مالیوں کے نام پر کروڑوں کی انسائڈر ٹریڈنگ کرتا ہے، جس کو کورٹ نے نااہل کا اور جھوٹا قرار دیا۔ جہانگیر ترین صاحب فیڈرل منسٹر تھے، 7 کروڑ کا چونا لگا دیا حکومت کو،
اور وہ ایک اپنے کوک اور مالی کے نام پر شیئرز لے کے اور پکڑے گئے ریڈ ہینڈڈ. کوئی جہانگیر ترین اپنی کرپشن اور یہ تقاریر بہت سنی چیئرمین تحریک انصاف سے. مجھے یاد ہے ایک انٹرویو میں نے بھی یہ سارے سوالات پوچھے تھے جس کا جواب کو مجھے اس وقت خاطر خواہ نہیں ملا, کیونکہ یہ تو پارٹی بنی احتساب کے نام پر تھی. تحریک انصاف ساؤنڈ چلا نہیں سکتے, ورنہ سنا تھا کہ یہ تحریک انصاف جو انصاف کے نام پر احتساب کے خلاف بنی تھی, جب یہ سب کچھ ہوا تو کیا ہو رہا تھا. وہ خیر اس کا جواب انہوں نے دیا, کسی اور وقت جب موقع ملے گا تو آپ کو وہ بھی سنا دیں گے. لیکن اب یہ پارٹی بن گئی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اس پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا, یہ پارٹی کس ایریا کون سی ووٹ بینک ہے, کیونکہ پنجاب کو جہاں لارجلی یہ پارٹی الیکشن لڑے گی 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, ایک نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب. نارتھ اور سینٹرل پنجاب میں ووٹ پارٹی کے ہوتے ہیں, پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ الیکشن جیتتے ہیں. کوئی شادر و نادر آپ کو ایک آدھا آدمی ایسا ملے گا جو کہیں آزاد الیکشن جیت کر اب اسمبلی کے اندر پہنچ جائے. کیا کریں گے یہ خاکوانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسحاق خاکوانی صاحب آج سٹیج پر علیم خان صاحب کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے. خاکوانی صاحب السلام علیکم. سلام. علیم خان صاحب تو میرے ساتھ 10 سال سے 12 سال سے اکٹھے بیٹھے رہے ہیں یار ہم خان صاحب کی بیس پہ. یہ پچھلے 4-5 سال میں انہوں نے ہمیں علیحدہ کیا ہے, ورنہ تو ہم اکٹھے تھے. میں نے تو صرف ایک فیکٹ بیان کیا خاکوانی صاحب کہ آپ بالکل ساتھ بیٹھے. آپ کو فیکٹری بیان کر رہا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے خاکوانی صاحب, یہ فیکٹ. اب خاکوانی صاحب ایک سوال ہے اس سے پہلے کہ میں پارٹی پر آؤں, اس سے کام پاکستان پارٹی پہ, یہ فواد چودھری صاحب سٹیج پر کیوں نہیں تھے؟ وہ آئے تو تھے, انہوں نے شاید سٹیج کو اپنے مناسب نہیں سمجھا انہوں نے وہاں بیٹھنا. وہ تو وہی کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے جگہ بھی رکھی تھی اور ان کو بٹھانے کا ہمیں ملے بھی ہیں 2-3 دفعہ. تو وہ ہمیں وہ ان کی اپنی کوئی ہوگی وجہ میرے ذہن میں نہیں, بلکہ ہم تو یہی بات کر رہے تھے کہ وہ آئے اور وہ دور پیچھے کسی جگہ جا کے بیٹھ گئے تو لوگوں نے ان کے فوٹو کھینچے ہیں, مگر وہ ملاقات ان سے میری بھی نہیں ہوئی. خوش تو ہے نا پارٹی جوائن کر کے؟ خان صاحب کی بھی نہیں ہوئی ان سے ملاقات. اچھا, ملاقات کیے بغیر آ کے فوٹو اپرچونٹی کر کے چلے گئے. خوش تو ہے نا؟ فوٹو اپرچونٹی انہوں نے کی نہیں, اور لوگوں نے ان کو میرے خیال میں پہچان کے, کیونکہ وہ بڑے معروف آدمی ہیں آن دا ٹی وی, اور آپ کے ساروں کے ساتھ پچھلے 5 سال سے 4 سال سے انہوں نے اچھا ایک کیا ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن, پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا, اور دفاع بھی کرتے رہے ہیں. تو وہ جانے پہچانی شخصیت تو ہے نا جناب. بالکل بالکل ہے. وفاقی وزیر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں پی ٹی آئی کے. یہ بتائیں وہ خوش تو ہے نا پارٹی جوائن کر کے؟ یہ تو بھائی صاحب میں کیسے کسی کو کہہ سکتا ہوں, وہ تو خود بتا سکتے ہیں کہ وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. لیکن کل بھی جب آپ نے ایونٹ کیا رات کو, اس میں بھی موجود نظر نہیں آئے. کل کھانا تھا عشائیہ جو تھا. ہاں عشائیہ میں وہ تو پھر علیم خان چونکہ ہوسٹ تھے بھائی صاحب, تو علیم خان صاحب نے پتہ نہیں ان کو مدعو کیا یا نہیں کیا, یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے, کیونکہ باقی حضرات تو وہاں موجود تھے, ہمارے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگاتے رہے. تو ان کو ہم نے دیکھا نہیں کہ جی ان کے پتہ نہیں. علیم خان صاحب بہترین آدمی ہیں کیونکہ وہ میزبان تھے, وہ بتا سکتے ہیں کہ جی انہوں نے مدعو کیا اور وہ کیا انہوں نے نہ آنے کی کوئی مصروفیت تھی یا کیا وجہ تھی. آج وہ تشریف لائے ادھر پی سی میں, اور ان کے لیے جگہ بھی مخصوص تھی, اور وہ آ کے پہلے اس جگہ پہ بیٹھے, پھر اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھتے دیکھا ان کو, پھر بعد میں نے دیکھا تو وہ نہیں بیٹھے تھے. وہ کسی نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلی لائن میں جا کر کہیں بیٹھ گئے بعد میں. تو یہ چہرہ چھپا کے بیٹھے ہیں, کوشش کر رہے ہیں میں ٹی وی پر نہ آ جاؤں, منہ انہوں نے کور کیا, آخر کیوں یار؟ اگر بھائی صاحب اگر پی سی میں بندے آ کے 500 بندے کے سامنے ہال میں بیٹھ سکتے ہیں تو کرسی تو بےمانی چیز ہے جناب. وہاں کون بیٹھتا ہے, کدھر بیٹھتا ہے؟ نہیں سر, آپ واقع چلیں, میں خاکوانی صاحب آپ اور میں تقریباً آپ جب 2002 کی اسمبلی میں آئے تھے, میں نے بھی اپنی صحافت کو اسی کے ارد گرد شروع کی تھی. اس وقت سے ہماری آپ کے ساتھ بڑی پرانی ہے.
اسی وجہ سے میں سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے لوگ سیاست میں آتے ہیں، کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، جو سینہ تان کے تصویریں کھٹاتے ہیں، گلے میں مفلر پڑتے ہیں، وہ جس کو کہتے تھے یہ منہ چھپا کے پارٹیاں جوائن کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ نہیں، یہ تو پبلک میں منہ چھپا کے ہوتے تو کمرے میں آ کے کسی سے بیٹھ کے بات کرتے نا جناب، وہاں تو بیٹھے تو کسی کے ساتھ نہیں، ہمیں بھی آ کے ملے پہلے جس دن آئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ملے ہیں۔ جس دن یہ پارٹی بنانے یہ چھوڑنے جا رہے تھے اس دن بھی اسلام آباد میں ملے، میں اس کا ایک ادنا سا چشمدید گواہ ہوں کہ وہ جب وہ کرنے گئے تھے پارٹی چھوڑنے کے لیے تو وہ پہلے مل کے گئے تھے۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں بھائی صاحب کوئی کشمکش ہے جو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے تو وہ دوست بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے بڑے تعلقات بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھی بھی ہیں، اور جہانگیر خان نے ان کو پارٹی کے اندر بہت زبردست ان کی امداد کی۔ اتنی امداد تو انہوں نے ایمان اللہ میری نہیں کی جتنی فواد کی۔ امداد کس قسم کی؟ فواد کو ان کا مقام پر پہنچانے کے لیے جہانگیر خان کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہماری تنظیمیں تھیں اس وقت وہ کچھ ان کے کوئی روابط آپس میں ٹھیک نہیں تھے، تو انہوں نے 2-3 دفعہ شکایتیں کی اور وہ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹے پھر، مگر جہانگیر خان نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اور بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑا کر دیا ان کو۔ کوئی عہدہ دے رہے ہیں فواد چودھری کو آپ اپنی پارٹی میں؟ ابھی تو بھائی صاحب آج شروعات ہوئی ہے، پارٹی کا صرف نام متعارف کرایا ہے اور جھنڈا بھی متعارف کرایا ہے اور ایک سلوگن بھی دیا ہے۔ باقی چیزیں وقت کے ساتھ چیزیں بنتی ہیں۔ لوگوں نے آج ہمیں ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے 22 سال میں پارٹی بنائی اور جہانگیر کے 22 منٹ میں آج پارٹی بنی، تو وہ ایک عہدے دینے میں اور کرنے میں تو ٹائم لگے گا نا جناب کچھ۔ یہ 22 منٹ میں کیسے پارٹی ہے؟ سر آپ خود بھی ہنس رہے ہیں خاکوانی صاحب، میں کی سوال پوچھ رہا ہوں؟ یار یہ لوگوں نے لکھا، بائی گاڈ ایمان اللہ میری تخلیق نہیں ہے، یہ ایک پبلک کے آدمی نے ایک آج لکھ کے وہ سر تانا ٹھٹھا لا رہے سر، مسئلہ یہ مذاق اڑا رہے ہوں گے آپ، اس کو سیریس لے گئے۔ اچھا شاید ہمارا ہی ہوگا ٹھٹھا، باقی تو کسی کا ٹھٹھا نہیں ہے کہ جن کی پارٹی چھوٹ کے جا رہی ہے، بھاگے جا رہے لوگ، ان کا تو ٹھٹھا کسی نے نہیں لگایا، ہمارا ہی لگانا تھا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس بھائیوں کی طرح بٹھایا، اپنے ساتھ پہلے بھی 10 سال چلایا اور ان کے ساتھ خدمت کی، آج بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کا کوئی وہ آپ کو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی؟ نہیں بالکل، میں آپ کو اچھائی نظر آتی ہے جنہوں نے ان کو نکالا سب کو؟ میں اچھائی برائی کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو وہ سیاست دیکھ رہا ہوں اس میں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے سر، اور آپ میرے سے اتفاق بھی کر رہے ہیں، مانیں گے نہیں؟ نہیں میں مانوں گا، کیوں نہیں مانوں گا، میں تو اتنا چھوٹا دل میرا ہے نہیں جتنے چھوٹے لوگ دل والے لوگوں کو آپ امداد فرماتے ہیں، ان کا دل چھوٹا ہے، ہمارا دل بھی بڑا ہے اور ظرف بھی بڑا ہے۔ چلے پھر کھل کے بتائیں 22 منٹ میں پارٹی بنی کیسے ہے؟ دل بھی بڑا ہے، ہمارا ظرف بھی ان سے 1000 گنا بڑا ہے۔ سر پھر دسو، خاکوانی صاحب دسو 22 منٹ میں پارٹی بنی کیسے ہے؟ 22 میں تو یہ تو انہوں نے ایسے گپ لگانے کے لیے لکھی، ہم نے پارٹی کے اندر ہمارا ایک بڑا تعلق ہے سب کے ساتھ، اور سب کے ساتھ برادرانہ تعلق ہے۔ یہ میں آپ کے کہنے سے پہلے ایک بات کہہ دوں، میں جب بھی ترین صاحب کے پاس گیا، کے لیے تو نہیں کیا نا سوال، ٹھیک، میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، جواب لینے کے لیے کیا نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چیز، میں نہیں جب بھی ترین صاحب سے ملا ہوں، میں آپ نے مجھے سوال کیا، میں نے تو آپ کو سوال نہیں کیا بھائی صاحب۔ نہ میں وہ ویسے ایک بات اپنی، پھر وہی بات، میں بات میرے سے پوچھتے ہیں سوال کا، پھر جواب بھی آپ خود دیتے ہیں۔ ویسے بتا دیں، چلیں بات سنیں، ایک آدمی نے یہ ایک اشارتاً بات کی ہے، وہ میں نے آپ کو مذاق بتا دیا ہے، تو آپ اسی کو 22 منٹ سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے بہت محنت ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے، جتنے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے، اور یہ جو اپنا 2022 میں جب حکومتیں گری ہیں، یہ اس وقت لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ لوگ کس طرح سے پارٹی چلا رہے ہیں اور پارٹی کے اندر لوگوں کو کس طریقے سے دھتکارا جا رہا ہے۔ ایک ایم این اے میرے پاس آیا ہے، وہ کہتا میں نے 3 سال ہو گئے میرا کوئی نام نہیں جانتا پارٹی میں، لیڈر میرا نام تک نہیں جانتا۔ میں نے کہا مار صاحب آپ کا نام نہیں جانتے؟ کہتا قسم خدا کی بھائی صاحب میرا 3 سال میں چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا نام نہیں جانتے پی ایم آفس والے۔
بہت سارے تو نام جن کے جانتے تھے وہ بھی تو چھوڑ کے اب چلے یہ گئے نا. بات ہے کہ لیکن میں اب ایک آپ- بات ضرور آپ کہہ دوں, لوگوں کے ساتھ اخلاق نہیں رکھیں گے تو نتیجہ تو میں جب ترین صاحب سے ملنے گیا ہوں وہاں پر 6, 8, 10 جب بھی ترین صاحب بالکل سائیڈ پر ہو گئے تھے, سائیڈ پہ کر دیا گیا تھا, تو یہ بات سارے مانیں گے کہ ترین صاحب کے پاس پارٹی کے اہم ترین لوگ جگہ جگہ سے, کوئی ساؤتھ پنجاب سے, کوئی سینٹر سے, 5, 7, 8 MNA MP ہر وقت بیٹھے رہا کرتے. یہ تو میں نے خود سنبھالتے تھے, میں اس بات سے ان کی تکالیف دور کرتے تھے. یہ بات کیونکہ میں نے خود دیکھی ہے اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں. بالکل آپ کا مشاہدہ صحیح ہے بھائی صاحب. یہ بتائیں سر, علی زیدی صاحب نظر نہیں آئے مجھے اس تقریب میں. علی زیدی صاحب آئے جی, آج بیٹھے تھے. اچھا وہ بھی بیٹھے تھے. وہ آج تھوڑا سا لیٹ آئے تو انہوں نے میرے سے 2-3 کرسیاں دور میرے رائٹ پہ بیٹھے تھے. وہ سر یہ آج کل بڑی ٹرم چل رہی ہے کنگز پارٹی, یہ کیا ہوتا؟ کنگز پارٹی وہی ہوتی ہے جناب جو 2018 میں بنی تھی, اور جو 2002 یہ بھی کنگز پارٹی میں بنی تھی, جو 1985 میں بنی تھی. یہ آپ کو آج پتہ لگا کنگز پارٹی کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. میں آپ کا مشاہدہ دیکھتا ہوں, میرے سے تو آپ ماشاءاللہ, آپ کا تو یہ 24 گھنٹے کا کام ہے نا بھائی صاحب, تو جب آپ سوال کرتے ہیں نا تنزیہن, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان میں کنگز پارٹی پہلی دفعہ بنی ہے. میں آپ کو 2 چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے جواب میں. 2018 کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو 2 چیزیں. ایک تو 2018 کے الیکشن سے پہلے ایک بریفنگ ہوئی, اس میں ایک بریفنگ تھی. میں ویسے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. تو میرا جب سوال کرنے کی باری آئی تو میں نے کہا جی ہم نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا, ہم آج بھی لوگوں کو ایک پارٹی سے توڑ کے دوسری پارٹی میں شامل کر رہے ہیں. تو آگے سے جواب دیا گیا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا. میں نے اس ٹائم کہا, میں کہا جی میں یہاں بندے لا کے بٹھا سکتا ہوں جن کو فون جا رہے ہیں کہ آپ یہ والی پارٹی چھوڑیں اور یہ والی پارٹی جوائن کریں. اور الیکشن کی رات کی بات ہے جس دن ٹرانسمیشن ہو رہی تھی, میرے سے وسیم مدامی صاحب نے پوچھا کہ سر انڈین میڈیا لکھ رہا ہے کہ ریگنگ ہوئی, آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کہا جی الیکشن سے پہلے پری پول تو ہوئی, ابھی تو الیکشن کا ڈے چل رہا ہے, دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا. سو یہ میں جب جو کہتا ہوں جو نظر آتا ہے وہ عموماً بول دیا کرتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. سوال یہ دوسرا کہ ترین صاحب نے کہا میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں کنگز پارٹی تھی, تحریک انصاف, 2002 میں کاف لیگ تھی, تحریک انصاف. نام نہیں لیا کسی کا, آپ لے رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا سر, آپ نہیں لیں گے میں تو لوں گا. اور ترین صاحب ان دونوں پارٹیوں کا حصہ تھے. میں اللیجڈلی ہر کوئی کہتا ہے کہ فلاں پارٹی کنگز پارٹی بنی. وہ میں نے کہا, آپ کو جواب دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کنگز پارٹی ہے تو پھر باقی پارٹیاں بھی اسی طرح بنتی ہیں, ان کو بھی آپ یہی نام دیتے ہوں گے اور لوگ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سوال کیوں نہیں لیے آج پریس کانفرنس میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی صاحب اتنے سارے دوستوں کے بیٹھ کے سب کے, دس از ناٹ اے پریس کانفرنس, اٹ واز اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ, وہ دینی تھی. اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کریں گے, اس میں چند حضرات کو بلائیں گے جو کہ آپ کوشچن آنسر لیے جائیں گے. اس ہجوم میں کیا کوشچن آنسر, وہ کیمرے والے تو ایک دوسرے کے اوپر بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور آگے جو سر یہ ہجوم والی پریس کانفرنس سے ہی مقبول پریس کانفرنس والے پیچھے کیمرے والوں کو نہیں کرنے دے رہے تھے. وہاں مطلب ہے کہ آپس میں یہاں کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے حضرات کا, تو ان کو کیا کہا جائے جی, ان سے کیا بات کی جائے بھائی صاحب. یہ باتیں ہوتی ہیں جہاں 3, 4, 5 آدمیوں کو بلا لیا جائے, ان کے سامنے بیٹھ کے اپنا انصاف سے, ایمانداری سے ان کے سوال بھی لیے جائیں, ان کو جوابات بھی دیے جائیں. اسی طرح, اور یہ ہر ہفتے ایک روزمرہ کا کام ہے کہ لوگوں کو اپنا آپ کھل کے اپنی چیزیں بتائیں, اپنا پروگرام بتائیں اور لوگوں کو کنونس کریں. ہم نے تو کئی دیکھا ہے لوگ کئی سال لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو انٹروڈکشن کراتے ہوئے. ٹھیک ہے, میں نے خود دیکھا ہوا ہے ڈاکٹر مبشر صاحب کے گھر پہلی دفعہ جب ZDB صاحب تشریف لائے, کس طریقے سے ان کے لان میں بیٹھ کے ایک آدمی کے ساتھ, جو اس وقت ان تو 3-4 اخباروں تھے جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے کہ میرا یہ مقصد ہے, میرا یہ مطلب ہے. حالانکہ اس وقت بھی بڑے کنٹرولز تھے ایوب خان کے زمانے میں, مگر لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کرنے کا طریقہ بھی اور ہوتا تھا. آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا اور باقی آج کل تو ایکسیس ہی بڑی ہے بھائی صاحب, ایبسولوٹلی بہت ایکسیس ہے. لیکن پھر بھی میں نے بہت کم مواقع ایسے دیکھے ہیں جہاں پہ سر اس طرح کا بڑا ایونٹ ہوسٹ کیا جائے اور سوال جواب نہ کیا جائے. لیکن خاکوانی صاحب, آپ تو آپ سے بات ہوتی رہے گی, ظاہر ہے آپ کی پارٹی. انشاءاللہ بھائی صاحب آپ حاضر, میں آپ کے ساتھ تعلق ہے, جب آپ حکم کریں گے جو بات ہوگی, جب بھی میرے پاس جو کچھ ہے میں حاضر ہوں, اور آپ کو ایمانداری سے اور صحیح چیز بتائیں گے. کبھی اس طرح کی بات ہی نہیں کی آج تک جو کہ غلط ہو کسی سے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ خاکوانی صاحب. پھر بات, وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.
काज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद. मैं ब्रेक ले लूं जरा. ब्रेक के बाद वसीम साहब आपने ये सारे हालात वाकयात देखे जो पॉलिटिक्स में हो रहा है. वेयर डू यू सी नाउ द पॉलिटिक्स गोइंग? कितनी पजीराई मिलेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन. वसीम बदामी साहब हमारे साथ मौजूद है, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है. एनालिसिस लेते हैं कि ये जो नई पार्टी बनी है अब क्या होगा. बदामी साहब, उन्होंने एक मजाक किया, खाकवानी साहब ने 22 मिनट में, इमरान खान को 22 साल लगे, हमने 22 मिनट में पार्टी बना दी. वेयर डू यू थिंक दिस पार्टी कैन गो? क्या करेगी ये पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थोड़ी सी मालूमात, थोड़ा सा तज्जिया. कल जो ये बहुत सारे चेहरे जो नजर आए उनमें से कुछ किरदारों से बात भी हुई कल से लेकर आज तक. मालूमात ये कि अभी इस वक्त इस पार्टी बनाने का अभी एज वी स्पीक तो अव्वलीन मकसद ये कि इमरान खान साहब को तनहा दिखाना है. तो यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे भी इसमें शामिल हैं कि जो कि इंतखाबी सियासत में कोई नाम नहीं रखते. अली जैदी एक बड़ा मशहूर नाम है, इमरान इस्माइल सिंध के साबिक गवर्नर है, लेकिन जाहिर इनको जो वोट पड़ा है, फवाद साहब का तो फिर जेलों में कुछ अपना वोट होगा, लेकिन इनको जो वोट पड़ा है वो इमरान खान साहब के, वो पीटीआई के नाम पे पड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले पे पड़ा है, और ये अपनी हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई इनका वोट शोट नहीं होगा. और ये बात जहांगीर तरीन साहब को पता है. फिर क्यों इनकी शमूलियत इस अंदाज से हुई है सारा? क्योंकि इनकी ज़ाहिर ऑप्टिक्स के एतबार से अहमियत है. तो ये दिखाना कि देखो इमरान खान के सारे सुतून साथ छोड़ गए, न सिर्फ एक साथ छोड़ गए बल्कि उसके मुखालिफ कैंप में आकर खड़े हो गए. तो ये तो अभी का मकसद. पार्टी स्टैंड कहां करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इरादा इस तरह का है कि ये पार्टी एक 20 से 40 सीटों वाली पार्टी जो कि इलेक्टेबल्स की वजह से जीतेगी. जाहिर है कोई भी कैंडिडेट ये कहेगा कि जनाब जहांगीर तरीन का मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दो, तो इस नाम पे नहीं वोट पड़ेगा. जिस तरह चेयरमैन पीटीआई के नाम पे पड़ता था या नवाज शरीफ साहब के नाम पे पड़ता है, किसी भी और नाम पे. लेकिन कुछ इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे कुछ इतनी सीटों की पार्टी एक बन जाए कि जिसके बगैर हुकूमत बनाना अनअवॉइडेबल हो जाए, और ये पार्टी एक अहम हिस्सा मेक और ब्रेक वाला हो हुकूमत का. आज की तारीख में यानी दो बाकी जमातों को फ्री रन नहीं देनी है. क्योंकि ये देखें, ये पंजाब में ही ये इलेक्शन लड़ेंगे. पंजाब में अगर इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट, अब पता नहीं नई हल्का बंदियों में तब्दीली ना आई हो, 141 सीटें थी, 41 साउथ पंजाब की हैं, 100 सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब की हैं. साउथ पंजाब से तो चलें, ये कहा जा सकता है कि इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है. सेंटर जो 100 सीटें हैं वो तो नून लीग का वोट बैंक है. ज़ाहिर है ये नून लीग का वोट बैंक ही तोड़ेंगे जब ये अगर इलेक्शन में से कोई जीतेगा. तो मकसद यही है कि कट टू साइज करके सारे कट टू साइज हो, कोई भी ओवरवेल कोई मेजॉरिटियां लेकर ना आ जाए यहां पे. सर आई पार्शियली एग्री कि एक तो बिल्कुल ये कि कोई भी मेजॉरिटी में ना आ जाए. दूसरा शायद ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कुछ इलेक्टेबल्स जीत गए थे, कोशिश होगी कि उनमें से उन इलेक्टेबल्स की एक अच्छी तादाद अगर यहां आ जाए तो उससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे कि वो इस पार्टी की भी पार्लियामान में नंबर बढ़ेगा और टेक्निकली वो वोट पीटीआई का टूटेगा कि जी फला बंदा जो है वो पीटीआई के इससे जीता था, इस दफा वो यहां से जीता है. हालांकि बंदे का अपना वोट होगा. तो मेरा ख्याल है कि प्राइम टारगेट एक ये भी है कि तहरीक इंसाफ का वोट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाए, अगर तहरीक इंसाफ अपनी शक्ल में किसी भी शक्ल में बाकी रहती भी है तो भी. काज़मी साहब, आज बहुत से लोग मौजूद थे, कल के वो जो अशाइया था उसमें भी मौजूद थे, जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर तो जीतते हैं, लेकिन उन सबको पता है और कहते भी आए हैं, उन्होंने इसीलिए पहले ऐलान किए थे कि सियासत ही छोड़ देंगे, नहीं करते सियासत जी. अब इन लोगों का कोई मुस्तकबिल है इस पार्टी में? क्या कोई इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाएंगी? वेयर डू यू सी देम? आई थिंक जहां तक मुस्तकबिल का ताल्लुक है, टू बी ऑनेस्ट, मैं आम पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के हवाले से ज्यादा फिक्रमंद हूं. इन्होंने तो देखें अपना मुस्तकबिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो कर ही रहे हैं. अभी इसमें इशू ये है कि माजी के अंदर भी पार्टियां बनती रही हैं, लेकिन उनके चेहरों पर रौनक होती थी. वो पार्टियां बनाई जाती थी उनको इक्तदार देने के लिए. ये जो इस वक्त इनको इकट्ठा किया गया, ये इसलिए किया गया कि ताकि किसी का रास्ता रोका जाए, और उस रास्ता रोकने के नतीजे में ये भी कोई गारंटी नहीं है कि इनको कुछ मिलेगा. जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, अली जैदी साहब कौन सी सीट जीतेंगे, इमरान इस्माइल साहब को क्या मिलेगा? क्या ये जो पीडीएम का इस वक्त इत्तेहाद है उसके अंदर कोई गुंजाइश है कि किसी और के बीच में भी कोई चीज बांटी जाएगी? तो ये जो आपको आज मुरझाए हुए चेहरे वहां पे नजर आ रहे हैं, तो इनको भी अपना फ्यूचर मुस्तकबिल नजर आ रहा है. आपको याद होगा ना, इसी में एक चीज ऐड कर लें कि एक वक्त था जब लोग पार्टियां ज्वाइन करते थे तो छाती ठोक के, सीना निकाल के इस तरह तस्वीरें अपने ट्विटर पे डाल रहे होते थे, फलाने को ज्वाइन कर लिया. और बल्कि उनकी ये फरमाइश ये होती थी कि हम
کسی تقریب میں یا ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ یہ جوائننگ کی جائے. یہاں پر لوگ فواد چودھری صاحب کا بار بار ہم مثال دے رہے ہیں کہ آڈینس میں جا کے بیٹھے, حالانکہ کرسی تھی, ٹیگ لگا ہوا تھا, چہرہ چھپا رہے تھے, سارے دکھا رہے تھے کہ یہ فواد چودھری صاحب بیٹھے ہیں. ناٹ ہیپی, خوش نہیں ہے جا کے. دیکھیں, جو پرائیویٹلی جن لوگوں سے میری بات ہوئی اور کچھ سینئر لوگوں سے میری بات ہوئی جو آج آپ کو وہاں پہ نظر بھی آ رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بس وہ خوش نہیں لگتے اپنی باتوں سے. لیکن دوسری طرف پھر یہ بھی کوشچن اٹھتا ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں وہ ابھی بھی جیلوں میں ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں, انہوں نے جانے کا فیصلہ نہیں کیا, ان لوگوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا. دوسرا, جہاں پہ ان لوگوں کی ریپوٹیشن اور سیاست سٹیک پہ, وہیں پہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑا گیمبل ہے. جہانگیر ترین صاحب نے جب چھوڑا تھا عمران خان کو, بڑے انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, کوئی ایسی بات نہیں کی, اور پبلک کے اندر ان کے حوالے سے کوئی بیک لیش یا کوئی اس طرح اوپینین نہیں آیا. آج جب ان کے فیس بک پیج کے اوپر ایک پوسٹ انہوں نے کی تو آدھے گھنٹے کے اندر 2500 کامنٹ آیا. اس کامنٹ میں کیا تھا وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو برانڈ ترین جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے یہ بڑا مشکل وقت ہوگا, اس لیے کہ پہلے ٹائم ایسا ہوگا جہاں پہ وہ کھل کے ان لوگوں کے خلاف آئیں جن کے ساتھ ان کی سیاست ہمیشہ سے جڑی رہی ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی آنے والے دنوں میں. بدامی صاحب, آپ اگین یہ ظاہر ہے بہت سارا گیس ورک ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی کیا کر لے گی, کدھر پہنچ جائے گی. لوگ جو جا رہے ہیں وہ بھی چہرہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم جا رہے ہیں, بیکاز پالیٹکس ہیز بیکم سو پولرائزڈ. اور جنرلی اب وہ جو ہوتا ہے نا, تاریخی طور پر کہا جاتا تھا کہ دیر واز پیپلز پارٹی ووٹ اینڈ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ, دین اٹ بیکیم پی ایم ایل این ووٹ اینڈ اینٹی پی ایم ایل این ووٹ, اینڈ ناؤ پرابیبلی اس طرف جا رہے ہیں جہاں دیر از پی ٹی آئی کا ووٹ ہوگا اور اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہوگا. لیکن ظاہر ہے وہ اگر جس مشکل سے پارٹی گزر رہی ہے, وہ ووٹ کہیں جائے گا یا وہ ووٹ گھر بیٹھ جائے گا, کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر, اور میں نے ذرا ویسے ہی اپنے طور پہ کچھ نبض جانچنے کے لیے ویسے ہی ذرا اٹھتے بیٹھتے آس پاس کے لوگوں سے یہ سوال پوچھنا بھی شروع کر دیا ہے کچھ دنوں سے, تو ایک تو ان کے ذہن میں پہلا سوال یہی ہوتا ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک طالب علم کیسے سے کہ سر وہ پی ٹی آئی ہوگی کیا, الیکشن میں ہوگی کیا, یہ چیئرمین ہوں گے کیا. تو پہلے تو ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے. اگر کسی بھی فارم میں ہوتی ہے پی ٹی آئی تو بھی مجھے لگتا ہے کہ مطلب ایک بڑا چنک ضرور ہوگا جو کہ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلے گا گھر سے, اس وجہ سے, کسی اور وجہ سے نہیں. چونکہ ایک تو یہ تو بظاہر اس میں تو میرا خیال ہے تجزیہ طلب بات ہے نا کہ پی ٹی آئی اس انداز سے تو الیکشن میں نہیں جا رہی اس دفعہ جیسے پچھلے انداز میں تھی, تو یہ بات تو طے ہو گئی. تو جائے گی بھی تو بھی الگ فارم میں جائے گی. تو یہ تاثر جو ہوگا پی ٹی آئی کے بارے میں بالکل اس کے برعکس ہوگا جو 2018 کے الیکشن میں تھا, کہ اس میں یہ تھا کہ یار اگر جیت نہیں بھی جیت رہی ہوگی تو جیت جائے گی, اور اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے. تو یہ بھی ذرا ووٹر کو ڈسارٹ کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا چنک مایوس ہو کے پھر شاید نہ نکلے گھروں سے, اور باقی کچھ جو ہے وہ کچھ اپنے حلقے کی بنیاد پہ, کچھ امیدوار کی بنیاد پہ, کچھ قریب ترین اس کو نظریاتی پارٹی لگی, اس طرح کر کے ڈیوائیڈ ہوگا ووٹ. ایک جگہ پہ مجتمع ہونے کے بجائے کئی حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا, جو آدھا 50% نکلے گا وہ بھی. کاظمی صاحب, وہ یہ جو کہہ رہے کہ تقسیم ہو جائے گا ووٹ, لیٹس سی جب الیکشن آئے گا اس کا, دیکھیں ہر الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے, اور وہ ماحول ڈٹرمن کرتا ہے کہ ووٹر کا باہر نکلنا اس کا پیٹرن کیا ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے اگر اس کو لگے کہ مستقبل ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کہے یار میں کیوں دھوپ میں جا کے اپنا ٹائم ضائع کروں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ غصے میں آ کے ووٹ ڈالے کہ اب تو میں ووٹ ڈال کے جاؤں گا اور اپنا احتجاج ووٹ کے ذریعے ریکارڈ کرا کے جاؤں گا. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ ہوا ہے. آپ اگر 2018 کے الیکشنز دیکھیں, سینٹرل پنجاب میں جو پی ایم ایل این نے لارجلی اپنی سیٹس ریٹین کی, اس وقت لیڈرشپ اندر تھی, لیکن سینٹر جو جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہے لارجلی ریٹین کی, گجرانوالا ڈویژن پورا سویپ کیا, لاہور آپ نے دیکھا دے ڈیڈ ویری ویل. سو ووٹر آیا, ووٹر نے ووٹ ڈال دیا. سو دیٹ آئی تھنک ول اسٹل بی ایک وہ ثابت ہوگا الیکشن جب آئیں گے. بٹ کاشن اس میں خالی 30 سیکنڈ کے بعد ایک فرق یہ تو شاید رہے گا نا کہ وہ نون کی لیڈرشپ اندر تھی, لیکن کم از کم پارٹی سٹرکچر تو تھا. آج کے دن تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ شاید اگلے الیکشن میں پارٹی سٹرکچر ہی نہیں ہوگا, کہیں کسی سیٹ پہ بندہ ہوگا, کہیں کسی سیٹ پہ نہیں ہوگا, کہیں کیا ہو. تو اس وجہ سے میرا تجزیہ اس بنیاد پہ تھا کہ شاید وہ سٹرکچر اس انداز سے نہیں ہوگا جہاں انتخابی امیدوار کھڑے ہوں ہر اس میں. میں نے اسی لیے دونوں سیناریوز دیے ہیں کہ ایک میں وہ تو بدل ہو سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیونکہ کچھ نہیں ہے تو ہم گھر بیٹھ جائیں, ہم ووٹ ہی نہیں ڈالنے جائیں گے, اور سیٹیں 15% اور 20% پہ شاید ان کا فیصلہ ہو رہا. آپ نے دیکھا کراچی میں ایم کیو ایم, اور بلکہ بہت سی سیٹیں 15-20 ہزار ووٹوں کے اوپر لوگوں نے جیتی ہیں.
کراچی شہر میں جہاں لاکھ لاکھ سوا سوا لاکھ ووٹ پڑنا چاہیے ایک سیٹ پہ, سو پیپل ڈونٹ کم آؤٹ اینڈ ووٹ. کیا یہ ہوگا, کیا لوگ غصے میں جا کے ووٹ ڈال دیں گے؟ یہ وقت فیصلہ کرے گا اطہر. جی بالکل. اسی طرح دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ سیاستدانوں کو لمیٹڈ کیا گیا, یعنی ان کی جو سیاسی پولیٹیکل منورنگ ہے اس کو لمٹ کر دیا گیا, لیکن حالیہ عرصے میں عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہمیں لمٹ کر دیا گیا ہے. ہمارے جو سیاسی آزادیاں ہیں, ہماری جو جمہوری آزادیاں ہیں, ان کو محدود کر دیا گیا ہے 2 صوبوں کے اندر وقت کے اوپر الیکشنز نہ کروا کے. تو وہاں پہ بھی ایک فرسٹریشن بلٹ ہے. تو اب وہ اس کا کس طرح جواب دیں گے کہ بالکل اس کا بائیک آؤٹ کریں گے, یا باہر نکل کے جو بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کو وہ ووٹ دینا چاہتے تھے, اس کے لیے وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے. اور دوسری بات, جو حکمراں ہیں ان کی جو کارکردگی, ان کی آپ معاشی کارکردگی تو آج آپ کو پتہ چل گئی, سامنے پوری قوم نے دیکھا کہ کچھ بھی وہ اچیو نہیں کر سکے جو بھی ان کے ٹارگٹس تھے. اقتصادی سروے سامنے آیا. دوسری بات, ان کا جو بیانیہ یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ خدا نخواستہ جو ہے ملک کے خلاف ہے, دہشت گرد جماعت ہے, انہوں نے پلاننگ کر کے کچھ کیا. لیکن جو جماعت کی ساری سینئر لیڈرشپ ہے وہ تو آج سامنے کھڑی ہے. اگر نائب صدر بھی وہاں پہ ہے, وائس چیئرمین کو آپ خود کہتے ہیں کہ وہ ملوث نہیں, جنرل سیکرٹری بھی چھوڑ گیا, علی زیدی بھی, عمران اسماعیل بھی, عامر کیانی بھی, تو پھر پلاننگ خان صاحب نے, چیئرمین تحریک انصاف نے, کیا وہ فیاض چوہان صاحب سے کی تھی جو کہتے تھے کہ خان صاحب ان کا تو میرے ساتھ رویہ بہت برا تھا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت کیا ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہو کے ان کو ووٹ دیں گے. کاظمی صاحب, پی ٹی آئی کا متبادل بنایا سمجھا جا رہا ہے, یعنی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے اس پارٹی میں جا رہے ہیں. میں اوپننگ میں اپنی ایک تاریخ بھی بتائی, میری تو جس طرح بیکاز آئی کم فرام اے پولیٹیکل ہاؤس ہولڈ, تو میں نے 70s کی پالیٹکس بہت معمولی سی یاد اگر ہو تو یاد ہوگی. 80s کی پالیٹکس مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. اس کے بعد تو پھر 2000 کے بعد تو میں نے ساری پالیٹکس خود دیکھی ہے, کس طرح پارٹیاں بنتی ہیں, کس طرح اس کے اندر لوگ آتے ہیں, پرندے اڑ کے آتے ہیں, پرندے اڑ کے چلے جاتے ہیں. اور وہ پارٹیاں, جیسے میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ وہ تاریخ کا ایک فٹ نوٹ بن جاتی ہیں. کسی کو ملت پارٹی کا نام یاد ہے آج کہ ملت پارٹی نام کی ایک پارٹی ہوا کرتی تھی؟ جی فاروق لغاری صاحب. بلکہ مجھے یاد ہے میں ایک پریس کانفرنس کور کر رہا تھا, محمد علی دورانی صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ جی یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ کنگز پارٹی ہے. تو ان کا آگے سے پہلا جواب آیا, میں کہا یار ہم بھی تو کنگز پارٹی ہے. تو مسئلہ یہ کہ کاف چڑھ گئی, کنگز پارٹی دوسری والی بیٹھ گئی. تو یہ تاریخ میں بڑی چیزیں بنی ہیں, بنتی آئی ہیں, کچھ کھڑی رہتی ہیں. دیکھیں بہت ہماری بڑی پارٹیز بھی لارجلی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر ہاتھ تھا, ان کو پش دی گئی, چاہے وہ 60s کی پالیٹکس ہو, 70s کی پالیٹکس ہو, 80s کی پالیٹکس ہو. کچھ کھڑے رہ جاتے ہیں لارجلی, تو کیونکہ وہ سپیس اویلیبل نہیں ہے ان کی لاسٹ کرنے کی, وہ پولیٹیکل سپیس نہیں ہے جس میں یہ پارٹی کو لانگ ٹرم پارٹی نظر آئے آپ کو. کیا یہ متبادل ہے, وہ ووٹ جائے گا اس پارٹی کو جو نہیں, میرا نہیں خیال وہ جائے گا, بلکہ الٹا جو اینٹی پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ تقسیم ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کا اپنا ووٹ ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ ہے. یہ لوگ جو گئے ہیں یہ چیئرمین تحریک انصاف کے اور ان کی جماعت کے خلاف گئے ہیں. تو یہ نہیں ہاں ان کا جو ذاتی اپنا ووٹ ہوگا جتنا بھی اب حلقے کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کچھ حد تک پڑے, اس میں بھی ڈینٹ پڑے گا ان کو اپنے حلقوں کے اندر, یہ لوگ جو اس وقت جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی ان کی کوشش تو ضرور ہوگی کہ اس قسم کا تاثر پیدا کیا جائے, لیکن یہی وہ چیز ہے جس حوالے سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی کنگز پارٹی ہیں, دوسرے سمجھ رہے تھے کہ ہم بھی کنگز پارٹی ہیں. یہ وہ چیلنج ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس ٹوٹا بارہ نے جو ترین برانڈ ہے اور جو ان کا ایک طرح سے بنا ہوا ہے کہ سیاست کے اندر انہوں نے بڑا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا, اس کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آپ وہ اس کو کس طرح سیکیور کریں گے. وسیم, میرا خیال ہے یہ بات ملٹیپل لوگ کر چکے ہیں. ایک تو عطا تارڑ صاحب نے شاید کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ استحکام پاکستان پارٹی سے نون کی ہو سکتی ہے. شاید خالد صاحب کا میں نے ریسنٹ پاسٹ میں ایک بیان دیکھا ہے, انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کو آپس میں مل کے الیکشن لڑنا چاہیے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے. پوسٹ 9 مئی میں نے یہ بیانات سنے. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایوری مین فار ہمسیلف, ہر پارٹی اب کہے گی اب وہ تو ہو گیا سائڈ پہ, اب ہمیں اپنی اپنی ڈومینز کو نہ صرف کیپچر کرنا ہے بلکہ اس کو ظاہر کیپچر کریں گے تو کنسالیڈیٹ کریں گے. کوئی آپ کو ایڈجسٹمنٹ نظر آ رہی, کوئی اپنی سیٹ کسی کو دے گا کہ یہ لے لیں آپ ہماری طرف سے؟
ہاں لارجلی ایسا نہیں ہوگا میرا خیال ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو تجویز دی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے, اس تجویز کی خود نون میں بھی کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی. میری نون کے کچھ اور سینئر رہنماؤں سے بات انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب کی اپنی رائے اپنی یہ جگہ, لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہونے لگا. بس یہ ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ مثال کے طور پر اگر کچھ حلقے ہیں, مثال کے طور پر جنوبی پنجاب کے 6 حلقے جسٹ فار ایگزامپل, کہ جس میں لگتا ہے کہ جناب ترین صاحب کے پاس اچھا الیکٹیبل ہے, تو ان حلقوں میں یہ ہو جائے کہ جناب نون اپنا بندہ کھڑا نہ کرے کہ چلو یہاں ان کو جیتی جانا ہے لے لو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جیلم کا کینڈیڈیٹ بٹھایا جائے گا فواد چودھری صاحب کے لیے, یہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا. ہاں, اور اس کے مقابل جو ہے وہ ایک پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ آ جائے. میرا خیال ہے ایسی کوئی ملک گیر منظم سیٹ ایڈجسٹمنٹ میرے خیال میں نہیں ہونے جا رہی, نہیں ایسا نہیں ہوگا میرے خیال سے. اور کاظمی صاحب, عموماً پارٹیاں گزرتی ہیں مشکل وقت سے, پیپلز پارٹی گزری, مسلم لیگ نون گزری, اور کیونکہ وقت عموماً اٹ ٹیکس ٹائم, ایک ڈیکیڈ لگتا ہے جب پارٹی کم بیک کرتی ہے. اس کیس میں تو جلدی ہو گیا, اندر گئے, پھر تقریباً 7-8 سال میں یہ سارا کچھ سیٹل ہو گیا ہے. کیا تحریک انصاف کے لیڈر کے پاس اتنا ہاؤ ول ہی بی لوکنگ ایٹ اٹ, وہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ٹائم ہے نہیں ہے, میں کم بیک کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, اگر بچ گیا تو؟ دیکھیے بڑا مشکل ٹائم ہے. تحریک انصاف کے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا پرابلم تھی پی ڈی ایم کے ساتھ, ان کو بحث سیاسی میدان میں رکھنی چاہیے تھی. کچھ جگہوں کے اوپر یہ ان لوگوں نے لمٹ کراس کی اور بحث کو ڈائیورٹ کیا, جس کا دوسری طرف سے فائدہ اٹھایا گیا. پھر انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہو گیا 9 مئی کا بدقسمت واقعہ, اس کو بھی پھر حکومت نے سیاسی بیانیے کے طور پہ استعمال کیا. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس وقت اقتدار کے اندر ہیں, خاص طور پہ نون لیگ, یہ طیارہ سازش کیس کیا تھا, کس کو طیارے کو ڈائیورٹ کر دیا گیا تھا اور کس کو برطرف کر دیا گیا تھا, کس وہ ادارے سے ان کا تعلق تھا. بڑے مسائل ہیں, بڑے مسائل. آپ اس کی آپ مثالیں دی جا سکتی, لیکن اب مجھے بریک لینی ہے. لیکن کہ کیا یہ جو اکٹھے کیے گئے کیسے چلیں گے جب اکٹھے بیٹھ کے اسٹیج پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ.